الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أخرجه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أخرجه مسلم أيضا. محترم سامعین و ناظرین، وضو ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے نماز سے پہلے مشروع قرار دیا ہے تاکہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ایک مومن، ایک مسلمان، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے جو ہے پاک ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے انسان پاک ہو، تب نماز کے حالت میں کھڑا ہو۔ جو شخص وضو کا اہتمام کرتا ہے، وضو کی پابندی کرتا ہے، وضو کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے جو حدیثیں پیش کی ہیں ان کا ہم ترجمہ جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وضو کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے پہلی حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نماز، جو شخص حدث کا شکار ہو، اس کی نماز اس وقت تک اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یعنی بغیر وضو کے انسان کی نماز درست نہ ہوگی۔ یہ متفق علیہ روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور دوسری روایت میں نے پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے امت کے لوگ قیامت کے دن اس حالت میں پکارے جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے غرم محجلین۔ غر کہتے ہیں کہ وہ سفیدی جو گھوڑے کے چہرے پر یا اس کے جو ہے سر پر ہوتا ہے، اور تحجیل کہتے ہیں وہ سفیدی جو گھوڑے کے پیروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے گھوڑے کے پیر میں یا پیشانی پر یہ سفیدی چمکتے ہیں، اسی طرح سے جب امت محمدیہ کو قیامت دن بلایا جائے گا تو آثار وضو سے ان کے وہ علامات، وہ اعضائے وضو جو ہے اسی طرح سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بعض روایتوں کے مطابق ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص اپنے اس غرے کو، اپنے اس چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھائے،
اس طرح سے کہ جب وہ وضو کرے تو اپنے ہاتھوں کو دھوئے مرفقین تک، یہاں تک کہ وہ اپنے جو ہے بازو کو بھی دھونا شروع کر دے، اور اسی طرح سے جب وہ اپنے پیروں کو دھوئے، اپنے جو ہے ٹخنوں کو دھو لے، پھر وہ ساق اور پنڈلے کے طرف بھی بڑھ جائے۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو اس طرح سے کرے گا وہ جو ہے اس کی چمک اور قیامت کے دن بڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو جو ہے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ناخن کے نیچے سے بھی جو ہے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں، مکمل طریقے سے وضو کرتے ہیں، تو وضو سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے جس طرح سے میں نے ابھی وضو کیا ہے لوگوں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ جس نے اس طرح سے وضو کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا نماز پڑھنا، اس کا مسجد طرف چل کے جانا، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کے سبب، اور جو ہے ہم وضو کر کے جو مسجد جاتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب جو ہے الگ ہوگا۔ وضو کرنے سے ہمارے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے معاف فرماتے ہیں۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، یہ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باب میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا، یعنی ان اعمال میں سے ہے جن کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ اللہ رب العالمین مٹاتے ہیں۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، انہی اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد طرف چل کر کے جائیں، ہمارا دل جو ہے مسجد سے جڑا ہوا ہو، تو اس طرح سے بھی ہمارے گناہ مٹتے ہیں اور ہمارے درجات اللہ رب العالمین کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ اس سے ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی بخشیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور رباط کہتے ہیں کہ کسی چیز پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو گویا انسان جب اپنے آپ کو نماز کے بعد دوسری نماز کی تلاش میں جو ہے اپنے آپ کو لگائے رہتا ہے، تو گویا وہ جو ہے مرابط ہے، گویا وہ رباط پہ ہے، اور اس نماز کے بارے میں اپنے آپ کو جو ہے وقف کیے ہوا ہے، نماز کے بارے میں اپنے آپ کو جو ہے نماز سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ تو اس حدیث، اس باب میں، اس حلقے میں ہم نے جانا کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے نماز سے پہلے اس لیے مشروع کیا ہے، نماز سے پہلے اس لیے اللہ رب العالمین اس کا حکم دیا ہے تاکہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ ظاہری اور باطنی طہارت پر ہو، وہ ظاہری طور پر بھی پاک ہو اور باطنی طور پر بھی پاک ہو۔ اللہ رب العالمین نے وضو کے پابندی کرنے والے، وضو کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ آج اس درس کے حوالے سے جو ہم نے فائدہ حاصل کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وضو جو ہے یہ ذنوب اور خطاؤں کی مغفرت کا سبب ہے۔ گناہ ہمارے وضو کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث کے نصوص ہم نے جانے اور پڑھے اور اس میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم نے جانا کہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور بغیر وضو کے
کسی کی بھی نماز بغیر وضو کے جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، الا کہ کسی کے پاس عذر ہو تو اس کے لیے شریعت نے دوسرے احکام جو ہے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام